ابھی ہم نے آتے ہی تشویش کا اظہار کیا جیسے موسم بدلا ہے تو فوگ بھی ہے پنجاب میں خاص طور پہ فوگ نے ڈیرے ڈال لی ہیں اس میں اسموگ بھی ایگزیکٹلی اس میں ایڈ آن ہو چکی ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ حادثات بڑھتے چلے جا رہے ہیں لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ جب آپ موٹر وے پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا گریز کیا جائے تھوڑا سا کیا کہیں پہ بھی سفر کر رہے ہیں تو احتیاط کریں اور احتیاط ضروری بھی ہے احتیاط جو ہے وہ علاج ہے اور ظاہر ہے بچاتی ہے بہت سارے مسائل سے بہت سارے ایشوز سے آپ جب سفر کر رہے ہوتے ہیں کچھ اگر سپیڈ 100 کی بجائے 60 پہ یا 65 پہ کر لیں گے جب اسموگ ہے یا دھند ہے فوگ ہے تو ہوگا یہی کہ بچ جائیں گے آپ اس حادثے سے اور اپنے پیاروں کے پاس ٹائم پر پہنچ بھی سکیں گے اور المیہ یہ ہے کہ جی ہر سال یہ ہوتے ہیں حادثات اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں اگر آپ گوگل پر دیکھیں تو پچھلے سال بھی ایسے ہی حادثات ہوئے تھے نقصان الگ ہوتا ہے کوفت الگ ہوتی ہے اور اس کے بعد زخمی لوگ ہوتے ہیں تو یہ اوائڈ کیا جا سکتا ہے صرف اور صرف کیا ہے جی تھوڑی سی احتیاط کریں اور موٹر وے پر جگہ جگہ لکھا بھی ہوا ہے کہ اسپیڈ تھرلز اور فوگ لائٹس آپ بھول گئے ہیں جب آپ ایسی دھند میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو فوگ لائٹس اچھا وہ بھی ایک کسی حد تک ہیلپ فل ہوتی ہیں اصل چیز صرف اور صرف احتیاط ہی ابھی فی الحال یہ ہے کہ جس طرح سے دفاتر کا وقت ہوتا ہے صبح کے اوقات میں تو اس ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اگر فوگ ہے دھند ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹریفک کی جو روانی ہے وہ کافی متاثر ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے ابھی ہمارے نمائندگان ہوں گے جو ہمیں ملکی موسم کے حوالے سے بتائیں گے کون کون سے نمائندگان ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود لاہور سے اسلام آباد سے اور پشاور سے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ ہوں گے سب سے پہلے ابھی رخ کرتے ہیں لاہور کا جہاں پر ہمارے نمائندے نذیر بھٹی بتائیں گے کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے نذیر یہ کہیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں لاہور میں کیونکہ وہاں تو اسموک کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ایئر کوالٹی انڈیکس وہ بھی کافی متاثر ہے اور موسم میں ہم دیکھ رہے ہیں جیسے شدت بڑھ رہی ہے سردی کی تو فوگ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے بھٹی صاحب آپ کے پیچھے تو سب کچھ کلیئر ہے یہ فوگ ہے یا دھند کدھر ہے ذرا بتائیں ہمیں دکھائیں تو صحیح جی میں اس وقت جو ہے وہ ٹھوکر نیاز بیگ کا جو پل ہے اس کے اوپر کھڑا ہوں جب ہم یہاں پہنچے تھے ابھی کوئی تقریباً کوئی 40 منٹ پہلے تو یہاں خاصی اسموگ تھی آپ بیک گراؤنڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دور تک آپ کو جو ہے وہ دھواں جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا اور یہاں ٹریفک بھی خاصی اس وقت بھی جام ہے اور کچھ دیر پہلے جو ہے نا یہاں وہ بھی جام جو ہے وہ رہی ہے لاہور کے موسم کی اگر ہم بات کریں اس وقت تو اسموگ جو ہے وہ خاصا زیادہ پھیل چکا ہوا ہے آج کہا جا سکتا ہے کہ قدرے کم ہے کہ 297 ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ اس کا ریکارڈ کیا گیا اور دنیا بھر میں اس وقت آج لاہور جو ہے وہ بھی آلودگی کے لحاظ سے نمبر 1 ہے اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ عموماً دہلی آیا کرتا تھا دہلی آج 200 کی جو سلیب ہے اس سے جو ہے وہ نیچے ہے اور اس کا جو ہے وہ 196 جو ہے وہ بتایا گیا ہے اور اسموگ کی وجہ سے مختلف مسائل جو ہے وہ لوگوں کو درپیش ہو رہے ہیں آنکھوں میں جلن ہے کھانسی نزلہ زکام اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ سانس کے بڑے زیادہ پرابلمز ہو رہے ہیں پھیپھڑوں کے جو ہے وہ پرابلمز ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ اسموگ کی وجہ جو ہے وہ اس کی بنیادی وجہ سب سے زیادہ تو یہاں وہ ایلیٹ طبقہ ہے کہ جس کے پاس گاڑیاں ہیں گاڑیاں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں لاہور 1.5 کروڑ سے زائد آبادی کا شہر جو ہے وہ بن چکا ہے اور یہاں بہت زیادہ ٹریفک جو ہے وہ ہے جس کی وجہ سے 45% جو ہے وہ اسموگ میں جو حصہ ہے وہ ٹریفک کا ہے اور 22% جو ہے وہ صنعتوں کا ہے لاہور کے یہاں کارخانے جو ہے وہ ہیں اسی طرح سے 15% جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ بھٹے جو ہیں اینٹوں کے اس وہ جو ہے اس میں کنٹریبیوٹ جو ہے لیکن نظیر آج ہمیں کچھ اسموگ بھی کچھ کم دکھائی دے رہی ہے نسبتاً وہ قطاریں کچھ دیر پہلے تک تھی ابھی کم ہوئی ہے نظیر کیا دیکھیے جب سورج جب نکل آتا ہے تو یہ اس سے زیادہ یعنی جو سورج نکلتا ہے تو اس کی کہا جا سکتا موجود تو ہوتے ہیں وہ پارٹیکلز لیکن اس کی وجہ سے جو نظر آنا جانا وہ کم ہو جاتا ہے اور چونکہ اسموگ جو ہے یعنی فوگ اور اسموگ جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے اسموگ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت سورج جو ہے وہ خاصا نکل آیا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ نظیر اس سے آپ کے ویپر سے ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ اگر آپ نے سفر کرنا ہے ڈلنا ہے تو کم از کم یہ تقریباً 9 بجے تک کا انتظار کر لیں کیونکہ جیسے آپ بتا رہے ہیں آپ آئے تھے تب دھند تھی لیکن اب آہستہ آہستہ کم ہو گئی ہے تو اگر اس وقت تک کا انتظار بھی کر لیا جائے تھوڑا دیر سے نکل جائیں تو بھی جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے دھند سے اور کوفت سے اسلام آباد چلتے ہیں مہوش نذیر ہیں ہمارے ساتھ مہوش اسلام آباد کا موسم جو بڑا غیر یقینی رہتا ہے چاہے وہ سیاسی موسم ہو یا ویسے موسم کی اگر ہم بات کریں تو اب اس وقت کیا صورتحال ہے وہاں پر دھند تو ظاہر ہے اس طرح سے نہیں ہوتی جیسے پنجاب کے دیگر شہروں میں ہوتی ہے لیکن ویسے ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے
بالکل آپ دونوں صحیح کہہ رہے ہیں. پچھلے دنوں جب میں موسم کا حال بتا رہی تھی تو یقین مانے اتنی ٹھنڈ نہیں تھی جتنی آج صبح اٹھ کے یہاں پر آتے ہوئے مجھے لگ رہی ہے. اور ابھی بھی شروع ہو گیا چل رہی ہیں اگر درجہ حرارت بالکل اسی وجہ سے. اور آج کا درجہ حرارت بھی میں اگر آپ کو بتاؤں نا تو میرے خیال میں غیر یقینی تھا میرے لیے. کم سے کم 7 اور زیادہ سے زیادہ 23 پہ یہ جا رہا ہے. اس طرح کی صورتحال آ گئی ہے کہ مکمل طور پر یہاں پر جو ہے جو سردی نے ڈیرا ڈال لیا. آپ دیکھ سکتی ہیں میں نے کوٹ بھی پہنا ہوا ہے لیکن ٹھنڈی ہوا مجھے اتنی سخت لگ رہی ہے کہ ٹوپی سر پہ لازم ہونی چاہیے اور گلوز کے ساتھ. ابھی صبح کے اوقات میں اگر ہم گھر سے نکلتے ہیں تو یہ تمام تر چیزیں بہت ضروری ہو گئی ہیں. اسلام آباد کی یہ صورتحال بن چکی ہے. اور صبح اگر تھوڑا سا پیچھے ٹائم جائیں 6 بجے کا ٹائم رکھ لیں یا 5 بجے کا تو یہاں پر دھند جو ہے وہ بہت زیادہ پڑ رہی ہے. حد نگاہ صفر ہو چکا ہے. اور صبح کے اوقات میں ہمارے جو موٹر وے ترجمان ہیں انہوں نے ہمیں مکمل طور پر صبح کے اوقات میں غیر ضروری گھروں سے نکلنے سے منع کیا ہے تاکہ کسی بھی سانے کسی بھی حادثے سے بچا جا سکے. اسی طرح ٹریفک کی روانی کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہ 9 یا 10 کے بعد یہاں پر شروع ہوتی ہے کیونکہ سردی میں کافی حد تک اضافہ ہو گیا ہے. دسمبر کیونکہ شروع ہو گیا ہے تو اب آپ دسمبر میں آگے ہیٹر بھی ٹھیک ہے. بالکل دسمبر شروع ہو گیا اور جس طرح سے مہوش ہمیں بتا رہی ہیں کہ وہاں پہ سردی بڑھتی چلی جا رہی ہے اسلام آباد میں اور بتا رہی تھی کہ کم سے کم درجہ حرارت 7 اور زیادہ سے زیادہ 23 ہے. ابھی ہم پشاور کا رخ کرتے ہیں جہاں پر ہم نے کل سیاسی گرما گرمی تو کافی دیکھی, گرم موسم دیکھا. پشاور جانے سے پہلے یہ بتائے گا جو مہوش کہہ رہی تھی وہ آپ سن رہی تھی یا صرف آپ ان کا ڈریس دیکھ رہی تھی, ان کی جیکٹ دیکھ رہی تھی؟ مجھے جیلسی ہو رہی تھی جان ویسے. ہاں جیلسی ہو رہی تھی کیونکہ ہمیں ونٹر سٹف ان پیک کرنے کا موقع نہیں ملا کراچی میں. اچھا جی پشاور کا رخ کرتے ہیں. پشاور میں ہمارے نمائندے شہزاد محمود ہیں. شہزاد یہ کہیے گا جس طرح سے ہم دیکھ رہے تھے کہ بلاول کل کافی گرجے برسے وہاں پر اور انہوں نے تو سیاسی موسم کافی گرم کر دیا. ابھی وہاں پہ شہر کی صورتحال کیسی دیکھ رہے ہیں؟ وہاں پہ موسم میں کچھ سردی ہے یا کل کا اثر ابھی بھی ہے؟ یقیناً کل کے جلسے کا سیاسی جو اثر ہے وہ تو بدستور برقرار رہے گا کیونکہ یوم تاسیس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک بڑے پاور شو کا مظاہرہ کیا گیا. موسم سرد ہے اور اس سرد موسم میں کل کے جلسے نے جو سیاسی دردارت ہے اس میں مزید اضافہ کر دیا ہے. خیبر پختونخوا میں اگر موسم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دیکھ رہے ہیں کہ دسمبر کا آغاز ہو چکا ہے. نومبر جو ہے وہ اسی طرح گزر گیا, بارش نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو خیبر پختونخوا کے بڑے دریا ہیں, دریا کابل, دریا نوشہرہ, وہاں پر پانی کی سطح جو ہے اس میں بھی کمی آئی ہے. ساتھ ہی ساتھ موسم جو ہے وہ خشک ہو گیا. خشک موسم کی وجہ سے جو بیماریاں ہیں وہ بھی عام ہوتی جا رہی ہے. خیبر پختونخوا میں جو سرد ترین علاقے ہیں خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع ہیں جن میں اپر کوہستان, لور کوہستان, اپر چترال, لور چترال, شانگلہ شامل ہے. وہاں پر تو سردی نے مستقل بنیادوں پر ڈیرے ڈال دیے ہیں اور پہاڑوں پر برفباری کا سلسلہ بھی جاری ہے. صبح اور رات کے اوقات میں سردی کی شدت کافی بڑھ جاتی ہے. دوسری جانب جو ہمارے جنوبی اضلاع ہے جن میں لکی مروت شامل ہے, کرک شامل ہے, وہاں پر وسیع و عریض جو میدانی علاقے ہیں اس کی وجہ سے بھی سردی کی شدت صحیح ہے. سارے آپ علاقوں کا ذکر کر رہے ہیں جہاں جہاں موسم کی جو ہے وہ شدت بڑھتی جا رہی ہے. ڈیرہ منانا شہزاد محمود بہت شکریہ آپ کا. اور چونکہ کل کا جو حادثہ ہوا ہے اس پر بھی بات کرنی ضروری ہے. افسوسناک سا تھا, موٹر وے پر جو گاڑیاں ٹکرا گئی تھی. تو اس وقت ڈی آئی جی آپریشن نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس مظہر الحق کاکا خیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. لیکن آمنہ جیسے کہ موسم کی بات تو ہو ہی رہی ہے اور جو کل کا جو یہ حادثہ ہے یہ اتنا ہولناک ہے, یہ ناظرین آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیوں کا جو ہے وہ انجر پنجر ہلا ہوا ہے اور کس طرح ایک گاڑی سے دوسری گاڑی ٹکرا کر تباہ و برباد کیا ہوا ہے. پہلا حادثہ جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں پہلا حادثہ نہیں ہے. لاسٹ ایئر مجھے یاد ہے سیالکوٹ موٹر وے پر بھی اسی قسم کا حادثہ پیش آیا تھا. اور اچھا یہ ڈومینو ایفیکٹ ہوتا ہے جب ایک گاڑی ٹکراتی ہے دوسری گاڑی سے تو پیچھے والی گاڑی جب سپیڈ میں ہوتی ہے ڈسٹینس مینٹین نہیں کرتے. جو ایگزیکٹ ریزن وہ جو مجھے دکھائی دیتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ ڈسٹینس تھوڑا سا مینٹین کریں. آپ کو پتہ ہے کہ باہر فوگ ہے, دھند ہے اور اس میں آپ سفر بھی کر رہے ہیں. چلیں مان لیا کہ اگر بہت ضروری تھا سفر کرنا تو اس میں ایک تو جتنی احتیاط برتی جا سکتی ہے برتیں, جو احتیاطی اقدامات ہیں ان کو اٹھائیں. مثال کے طور پہ وہی فوگ لائٹس اپنی آن رکھیں.
अच्छा, कुछ ऐसी गाड़ियां भी होती हैं जिशान जो अल्लाह के हवाले करके फोग लाइट्स के बगैर सफर कर रहे होते हैं। शहर के अंदर तो चले और सिचुएशन होती है, जो मोटरवे है, खुला इलाका है, वहाँ पे जाहिर है वो धुंध ज्यादा होती है, स्पीड देख लें, ओवर स्पीडिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं वही बात कर रही हूँ कि मैंने कई गाड़ियां ऐसी देखी हैं जो कि जिनकी गाड़ियों की फोग लाइट्स खराब होती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस पर भी एक सवाल भी बनता है, वो हम सवाल करेंगे। जो रेलेवेंट हमारे साथ साहब मौजूद हैं, डीआईजी ऑपरेशन नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस मजहरुल हक साहब, उनसे बात करते हैं। मजहरुल हक काका खेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, जो कल हमने देखा है हादसात हुए, दर्जनों गाड़ियां टकरा गई हैं, कैसे बचा जा सकता है जी इनसे? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका एयरवाई टीम का शुक्रिया। बिल्कुल ये आगाही से बचा जा सकता है कि जो भी एहतियाती तदाबीर हैं वो नेशन और रोड यूजर्स जो हैं वो अडॉप्ट करें। उसमें सबसे पहले ये है कि अव्वल तो फॉग के पीक आवर्स में सफ़र करने से ही गुरेज करें। ज़रूरत ही नहीं है, अगर आपकी सफ़र गैर ज़रूरी है आप रिस्क ही ना लें। अगर सफ़र ज़रूरी है, आपने जाना है, तो फिर कम अज़ कम जो नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की सोशल मीडिया है उसको फॉलो करें। यहाँ पर हमारे पास 130 है, वहाँ से पता कर लें कि क्या फॉग की पोजीशन है। तीसरी चीज़ ये है कि ये नेचुरल एक फिनोमेना है जो कि हर साल हमारे मुल्क में आता है। ये कोई ऐसी अनहोनी चीज़ नहीं है, हमें इसकी तरफ अडॉप्ट कर लेना चाहिए और अपनी गाड़ियों में लाइट्स, अपनी स्पीड। सर, ये तो वो रीजंस हो गए जो हम देखते हैं कि शहरी जो बरत सकते हैं एहतियात। अब आपकी जानिब से हम अगर देखें, जो मोटरवे इंतजामिया हैं उनके एंड पे क्या जिम्मेदारी आयद होती है? दूसरा ये कि मोटरवे को वक्त पर बंद कर दिया जाए अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो। जी हाँ, मोटरवे पर बंद करने का जो प्रोटोकॉल है वो ये होता है कि जब तक हद निगाह थोड़ी सी हो तो हम ट्रैफिक को अलाउ करते हैं। इस साल हमारा जो ख्याल ये है कि हम रिस्क को मिनिमाइज करते हुए मोटरवेज को जल्दी बंद कर दिए करेंगे। उससे थोड़ी सी पब्लिक की इनकन्वीनियंस तो होगी, लेकिन हम जाने बचा सकेंगे, लोगों का नुकसान बचा सकेंगे। तो पिछले साल की और इस साल की हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसमें फ़र्क ये होगा कि इस साल हम रोड क्लोजर ज़्यादा करेंगे, क्योंकि फॉग भी डेंस है, भी शुरू हो गया है अपने टाइम से, और जो ज़िया हो रहा है उसको भी प्रिवेंट करना है। अच्छा, तो मजहर साहब, क्या अगर ऐसा किया जाए कि जो गाड़ियां फॉग लाइट्स जिनमें मौजूद नहीं हैं, लगी नहीं हुई हैं, उन्हें दाखिले की इजाज़त ना दी जाए या पाबंद बनाया जाए इस बात का कि वो फॉग लाइट्स के बगैर मोटरवे पर सफ़र नहीं कर सकते हैं, तो इससे भी बड़ी हद तक मदद नहीं मिलेगी? जी हाँ, इससे मदद मिलेगी, लेकिन ये वही बात होगी कि पब्लिक इनकन्वीनियंस बहुत होगी। जो भी नई गाड़ियाँ आती हैं वो सब फॉग लाइट्स के साथ इक्विप्ड आती हैं, और इसमें अगर सिर्फ लोग इतना शुरू कर दें कि हाई बीम न करें, लो बीम अपनी रखें, ताकि फॉग जो है उसमें वो साफ जो रोशनी होती है गाड़ियों की हाई बीम की, वो उसमें फट जाती है और वो उसको उल्टा आने की लोगों के लिए फॉग ज़्यादा इंटेंस दिखाई देती है। तो लो बीम यूज़ करें, फॉग लाइट्स यूज़ करें। इसमें कोई ऐसे कोई साइंस की बात नहीं है, ये लोगों की अपनी हिफाजत के लिए है। हम इसकी बहुत तबलीग और इशाअत करते हैं कि फॉग लाइट्स इस्तेमाल करें। दूसरी, रोड के साथ एक फॉग लाइन भी होती है, उसके करीब सफ़र करें और आहिस्ता सफ़र करें। जब विजिबिलिटी कम है तो ये जितनी भी गाड़ियां आप देख रहे हैं ये 60, 70 और 100 और 200 की स्पीड पर आपस में टकराई हैं। तो कम अज़ कम इंसान की अपनी जान है और कितना जल्दी पहुंच जाते हैं। और आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं कि जितनी गाड़ियों को हम ओवर स्पीडिंग पर चालान करते हैं वो आगे जाकर के सर्विस एरिया में खड़े होकर के टाइम ब्रेक कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये कि उनकी कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं होती जिसके लिए उन्होंने पहुंचना होता है। वो सिर्फ ओवर स्पीडिंग एक आदत से मजबूर कर रहे होते हैं, एक नेशन का मिजाज बन गया है। बिल्कुल ठीक है जी, स्पीडिंग आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मज़हर साहब, स्पीडिंग एक आदत बनती जा रही है और जल्दी ना भी हो तो लोग जो है वो एक्सीलेटर पर पाँव जो है वो दबाते जाते हैं और इस बात का ख्याल नहीं करते कि गाड़ी जो है आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है। मजहरुल हक काका खेल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की और जो एहतियाती तदाबीर थी वो बताई हैं कि फॉग लाइट्स के बगैर एक तो सफ़र ना करें, अगर धुंध ज़्यादा है तो कुछ देर के लिए साइड पर रुक जाएँ, खड़े हो जाएँ, इंतज़ार करें धुंध जैसे ही ख़त्म हो उसके बाद आप सफ़र कर सकें। और मैं एक यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा अपना, एक मैंने तस्वीर देखी थी इंटरनेट पर, एक शख्स ने अपनी गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है वहाँ 100 की जो स्पीड होती है वहां पे अपने बेटे की तस्वीर लगाई हुई थी, यानी अपने आप को वो ये पैगाम दे रहा था कि भाई मेरी औलाद है, मेरे बच्चे हैं, मेरे घर वाले हैं और मैं अगर स्पीड ज्यादा करूंगा तो मुझे तो खतरा है ही है, लेकिन उनका क्या बनेगा। तो ये जब हम अपने आप को समझा लेंगे ना कि हमारे पीछे कोई है तो फिर शायद हम एहतियात भी कर पाएंगे।